الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے زبردستی کسی کا مال چھینا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حدیث کے الفاظ اس طرح سے بیان فرمائے گئے ہیں، من انتہب نہبۃ فلیس منا، کہ جس نے زبردستی مال چھینا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من انتہبہ کا معنی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد زبردستی اور زیادتی کرتے ہوئے ایسا مال حاصل کرنا ہے کہ جس کو لینا، جس کو حاصل کرنا جائز نہ ہو۔ اور فلیس منا کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص ہمارے حکم کی اطاعت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ کسی کے مال کو اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کرنا یہ حرام ہے، اور اسے حلال کہنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلیس منا کے معنی میں علامہ مناوی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ لیس من جماعتنا و طریقتنا، کہ ایسا شخص ہمارے راستے اور ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کے الفاظ کو یوں ذکر کیا ہے کہ لیس منا من انتہب او سلب او اشار بالسلب، کہ جس آدمی نے کسی کا مال چھینا یا چھیننے کے اوپر کسی دوسرے کو راغب کیا تو اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زبردستی کسی کا مال چھیننا، کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے والا حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور حرام خور کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اسلام میں کسی کا مال چھیننا، کسی کے مال کے اوپر ناحق قبضہ کرنا یہ حرام ہے۔ ڈاکہ زنی، راہ زنی اور لوٹ کھسوٹ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ عرب کے اندر اس زمانے کے اندر لوٹ کھسوٹ اور راہزنی کی وارداتیں عام تھیں۔ کئی قبائل نے اس چیز کو اپنا محبوب مشغلہ بنایا ہوا تھا۔ اب فرمایا کہ یہ لوگ شہر سے باہر میدانوں میں، جنگلوں میں اور دور دراز کے راستوں میں قافلے والوں کا انتظار کرتے تھے اور قافلے والوں سے مال چھینا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی وجہ سے کسی آدمی کا امن اور سلامتی کے ساتھ
اور خیریت کے ساتھ واپس جانا ممکن نہ تھا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت عملی اور نظامی حکومت سے اس جیسی کئی خرابیوں کا خاتمہ فرمایا، اور جو لوگ راہزن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ راہبر بن گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا نامی جگہ سے ایک عورت زیورات میں لدی ہوئی اکیلی حضرت موت تک کا سفر کرے گی، اور اس سے راستے کے اندر کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہوگا، اور بغیر کسی خطرے کے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ تاریخ نے پھر وہ لمحات بھی دیکھے کہ اللہ کی رحمت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر راہزنی کا، ڈاکہ زنی کا اور مال چھینے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج بہت سارے کلمہ گو مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دوسروں کے گلے کاٹ دیتے ہیں معمولی چیزوں کے لیے۔ آئے دن ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ موبائل چھیننے کے اندر، پرس چھیننے کے اندر کسی کی جان لے لی گئی۔ تو فرمایا کہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اور پھر بھی وہ کسی کے اوپر ظلم و ستم کرے، کسی کا مال چھینے، تو ایسے انسان کا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، فرمایا وہ شہید ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے من قتل دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ظلماً قتل کیا گیا تو وہ جنتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرا مال لے جانا چاہے، مجھ سے مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کو اپنا مال نہ دے۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی پھر اس کے ساتھ لڑائی کر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فانت شہید، تجھے شہادت کے بلند مرتبے کے اوپر فائز کیا جائے گا۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس چھینا جھپٹی کے اندر میں قتل ہو جاؤں یا میں اس کو قتل کر دوں تو فرمایا کہ اگر تم قتل ہو تو تم شہید، اور اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو زبردستی کسی کا مال چھیننا، اس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے انسان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔